اب کیا ہوتا ہے شادیوں میں، بہت ساری رسم و رواجوں کے نام پر بہت کچھ ہوتا ہے، اتنی ساری باتیں عرض کرنے کا وقت نہیں ہے، بس چند موٹی موٹی باتیں میں عرض کرتی ہوئی چلوں کہ سب سے پہلا گناہ جو عورتوں سے ہوتا ہے شادیوں کے نام پر وہ ہے بے پردے۔ بڑے بڑے اچھوں کے پردے اتر جاتے ہیں شادی کے موقع پر، کہ بہن کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، فلانے کی شادی ہے، اپنی خود کی شادی ہے، یہ سوائے بہانوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ اپنی شادی بھی کر لی، بھائی کی شادی بھی کر لی، اور پورے مکمل پردے کے ساتھ، مکمل نمازوں کے ساتھ ہوئی، تو یہ سوائے بہانے کے کچھ بھی نہیں۔ بے پردگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اتنا ماحول خراب کر رکھا ہے شادیوں کا، منگنیوں کا، کہ ہم جیسے لوگوں کا جانا وہاں شرم کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے شادیوں سے دور ہونا کیوں شروع کیا؟ بچپنے سے میں نے شادیوں سے خود کی دوری اختیار کر رکھی تھی۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ یہ بے حیائیاں دیکھ کر کے، یہ بے پردگیاں دیکھ کر کے سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں ہوتا، کہ انسان شادی میں جاتا کیوں ہے؟ موڈ صحیح کرنے، لوگوں سے ملنے جلنے، باتیں کرنے، کھانے پینے، مگر کھانے پینے کا بھی شوق نہیں تھا، اور جو ہے یہ بے حیائیاں دیکھ کر کے، یہ بے پردگیاں دیکھ کر کے سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ہوتا تھا، کہ اور لوگوں کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی تھی کہ ارے یہ وہ لڑکی ہے جو گلوز پہنے پہنے گھوما کرتی ہے، یہ وہ لڑکی ہے کہ جس کی چادر کبھی نہیں اترتی تھی، یہ وہ عورت ہے کہ جو بڑے پردے میں ہو کر کے گھوما کرتی ہے۔ مگر آج بھائی کی شادی میں کیا ہو گیا؟ آج بہن کی شادی میں کیا ہو گیا؟ کیا بہن کی شادی کے لیے قرآن کا فرمان الگ ہو جاتا ہے؟ کیا بھائی کی شادی کے لیے بے پردہ ہو کر کے گھومنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ کیا جو ہے گھر کی شادی میں، کیا خاندان کی شادی میں بے حیا ہو کر کے گھومنے کی اجازت ہے؟ اسپیشل سرٹیفکیٹ تم خدا سے جا کر کے لے کر آئے ہو کیا؟ اگر نہیں تو پھر کس نے حق دیا تمہیں؟ مسلمان عورت دادیوں کے سامنے، نانیوں کے سامنے، چاچیوں کے سامنے، ماؤں کے، خالاؤں کے، پھوپھیوں کے سامنے جوان لڑکیاں بالوں کو کھولے ہوئے، دوپٹوں کو سائڈوں میں ڈالے ہوئے، سر کھلا، چہرہ کھلا، سینہ کھلا، اور اس بے حیائی کا نمونہ بن کر کے ساری جگہ جو ہے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ وہ لباس دلانے والے کون ہیں؟ ماں باپ بعد میں بیٹھ کر کے رویا نہ کریں جن کی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، جنہوں نے غلط کام کر لیے، جنہوں نے افیئر چلا لیے، جنہوں نے ناجائز کام کر لیے۔ مائیں رویا نہ کریں، کیونکہ اس کی ذمہ دار مائیں ہیں۔ کیا وہ تمہارے سامنے نہیں گھومتی تھی؟ کیا اس کو ایسے کپڑے دلانے والی تم نہیں تھی؟ کیا اس کو بے حیائی کا لباس اڑانے والی تم نہیں تھی؟ کیا تمہارے سامنے اس نے سر کو نہیں کھولا تھا؟ کیا تمہارے سامنے وہ گلیوں میں گھوما نہیں کرتی تھی؟ کیا تمہارے سامنے وہ بازاروں کے چکر نہیں کاٹا کرتی تھی؟ کیا تمہارے سامنے وہ لڑکوں سے باتیں نہیں کیا کرتی تھی؟ اگر جب نہیں روکا تو پھر اب رونا کس کا؟ لہذا بے پردگی جانتے ہیں یہ کس قدر کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب کوئی عورت بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے اور جھانک جھانک کر کے اسے دیکھتا ہے، جیسے کوئی مزے سے دیکھتا ہے نا، تو مرد تو بعد میں دیکھیں گے، غیر مردوں نے تو بعد میں دیکھنا ہے، سب سے پہلے اسے دیکھنے والا شیطان ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ تو میرے پورے شکنجے میں آ گیا، اب میں اس کے ذریعے نہ جانے کتنوں کو بہکاؤں گا، اس کے ذریعے میں نہ جانے کتنوں سے گناہ کرواؤں گا، کیونکہ جتنی نظریں پڑ رہی ہیں اس پر غیر محرم کی، ہر نظر کا گناہ اسے بھی مل رہا ہے، دیکھنے والوں کو تو ملے گا ہی، لیکن جو نظر اس پر پڑی ہے غلط، غیر محرم کی ہر نظر کا گناہ اس لڑکی کو بھی ملنا ہے، اس عورت کو بھی ملنا ہے، اور جتنے اس میں شریک کار ہوتے ہیں ان بے حیائیوں میں، ہر ایک نے پانا ہے۔ اور پھر جانتے ہیں قیامت کے دن عذاب کتنا ہوگا؟ جو لڑکیاں بال کھولے ہوئے خود کو ہیروئن تصور کرتی ہیں، ان کے حال قیامت میں ایسے ہوں گے، اور میں منتظر ہوں کہ خدا وہ دن لائے کہ میں دیکھوں کتنا انہیں سمجھایا گیا، کتنا انہیں بتایا گیا، کتنی انہیں نصیحتیں کی گئی، کتنا انہیں ڈانٹا گیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے شیطان کا آلے کار بننا پسند کیا۔ فرشتے انہیں بالوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ کہہ رہی ہوں گی کہ رحم رحم رحم،
मगर कोई सुनने वाला न होगा। फरिश्ते कह रहे होंगे कि जब तुम्हें भी समझाया जाता था मगर तुम किसकी सुनती थी, तुम इन्हीं बालों के जरिए गैर महरमों के आगे नुमाइश करती थी, यही फैशन करके बाजारों और गलियों में और महफिलों में घूमा करती थी। उन्हें जो है बालों के बल, सीने के बल जहन्नम में आग में लटका दिया जाएगा। नीचे से आग खोल रही होगी, ऊपर से आग खोल रही होगी और आग के संदूक में उन्हें बंद कर दिया जाएगा। ये सख्त तरीन अजाब मुसलसल मुसलसल जब तक खुदा की तरफ से माफी ना हो, ये चलता रहना है तसलसल के साथ। क्या ये अजाब सहने की सकत है? अगर इतनी ताकत है कि जहन्नम का ये अजाब, फरिश्तों का ये अजाब सह सकते हैं, तो फिर धड़ल्ले से कीजिए जो करना है, फिर कीजिए जो कुछ भी करना है, फिर करने दीजिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी खालाओं को, अपनी फूफियों को, कि वो जो चाहती है करिए। और अगर नहीं है, ये सकत नहीं है, ये ताकत नहीं है सहने की अजाब को की, तो फिर खुदारा 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 पर्दे की कदर कीजिए, खुदारा पर्दे की अहमियत को समझिए। मैं ये नहीं कहती कि हर एक जो है वो बिल्कुल सर से पांव तक बाहिजाब हो जाए, दस्ताने और मोजे पहनना शुरू कर दे, कि हर एक के लिए नहीं है ये, मगर इतना तो कर सकते हैं कि अपने सरों को ढाक लिया करें, अपने सीनों को छुपा लिया करें, अपने चेहरे को गैर जरूरी तौर पर ना खोला करें। ये तो किया जा सकता है। शादियों के माहौल को भी इस तरीके से पाकीज़ा बनाए कि अगर कोई हम जैसा वहां जाना चाहे तो शराफत से वहां जा सके। शिकवे करने वाले, जबान हिलाने वाले बड़े हैं कि फला तो शादी में नहीं आती, फला तो शादी में नहीं आती। भाई शादी के लिए माहौल तो बनाओ। लेडीज सेक्शन अलग भी होता है, तब भी आधे से ज्यादा मर्द वहां घुसे होते हैं, तो फिर सेक्शन बनाया क्यों दे? तो ये माहौल की बात है सारे। तो अपनी शादियों के माहौल को पाकीज़ा बनाइए, साफ सुथरा बनाइए। मर्दों का मामला अलग रखे, औरतों का मामला अलग रखे। बेटियों को, बहनों को पर्दे की खास तलकीन करें। खुद भी सरों पर चादरें सजाएं ताकि बहन बेटियां चादरें सरों पर सजा सकें। और फिर ये एक बुराई है। दूसरी जो सबसे बड़ी यहाँ के माशरे में, यूपी के माशरे में, बिहार हो गया, दिल्ली वगैरह हो गया, ये इन इलाकों में ज्यादा ये मामला है। रस्मों रिवाजों के नाम पर जो लूट मार मचा रखी है। रस्म रिवाज सिवाय लूट मारी के कुछ नहीं है। रस्म और रिवाज, लूट मार का दूसरा नाम है रस्में, लूटने का दूसरा नाम है रिवाज। जिस रिवाज की शरीयत इजाजत नहीं देती, जो रिवाज, जो रस्म शरीयत के खिलाफ चली जाए, वो सिवाय लूट मार के कुछ भी नहीं। कुछ रस्में हैं कि जो शरीयत के दायरे में है, बस वही तक, उससे आगे फिर जो लिमिट क्रॉस होती है, फिर वो सिवाय लूट मार के कुछ भी नहीं। अच्छा, ये रस्मों की बुनियाद क्या है? ये रस्म तोहफा। तोहफा क्या था? तोहफा है, शरीयत में हुक्म दिया गया है कि मोहब्बतें हो, अकीदतें हो, इज्जत हो, एहतराम हो, रिश्ते हो, वहाँ तोहफे लो और दो। इससे मोहब्बत बढ़ती है। वालिदैन को तोहफे दो, उस्ताद को तोहफे दो, बहनों को तोहफे दो, भाइयों को तोहफे दो, खलाओं को तोहफे दो, फूफियों को तोहफे दो। रिश्तों में तोहफे बांटो, तोहफे लिए भी जाएं, तोहफे दिए भी जाएं, जैसी जिसकी इस्तिताअत हो। और मकसद मोहब्बत था, इज्जत थी, एहतराम था। जिसने जो दे दिया उसने वो ले लिया, न यहाँ से डिमांड की गई, न वहाँ से कुछ जो है मांगा गया। एक तरफ से दिया गया, एक तरफ से लिया गया, खामोशी से मोहब्बत और एहतराम के साथ कबूल किया। बस ये था तोहफा। अब इसके ऊपर जितना बढ़ाया गया, वो सारी चीजें जो है मोहब्बत को खत्म करने वाली। क्या कभी माँ बाप से पूछा है कि जिसने बेटी का जहेज लाखों का बनाया, कितनों से कर्जे लेकर बनाया, और वो कितने सालों तक उस कर्जे को उतारेगा? कभी उस बाप से पूछा है? कभी उस भाई से पूछा है कि जिसने अपनी बहन का जहेज लाखों का बना करके दिया, क्योंकि सामने वालों ने मांगा था, क्योंकि दुनिया को दिखाना था? वो कहाँ से ला करके दिया था उसने? जिसकी 7-7 बेटियां हैं, जिसकी 8-8 बेटियां जवान बैठी हुई हैं घरों में, वो इन रस्मों रिवाजों के नाम पर बैठी हुई है। अमीर करता है अपनी खुशी की खातिर, अपने दिखावे की खातिर रस्मों को, मगर उसका असर जानते हैं गरीबों पर पड़ता है।
اور وہ ہائے لگتی ہے پھر غریبوں کی لگتی ہے. تو تحفے کا مقصد محبت ہے. تحفے کا مقصد دیں، یقیناً تحفے دیں، خوشی سے، محبت سے، احترام سے دیا جائے. لیکن یہ جو لین دین ہے اس میں پھر جو دکھاوا آ جائے، سب سے بری جو چیز ہے وہ دکھاوا ہے. جانتے ہیں دکھاوے کے تعلق سے حدیث ہے کہ جس نے شہرت کے لیے لباس تک بھی پہنا نا، صرف اپنا ایک لباس جو وہ 10,000 کا 5,000 کا خرید کر کے لائی اپنی جائز کمائی سے، مگر اس میں نیت اس کی شہرت کی ہے، دکھاوے کی نیت ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آگ کا لباس پہنائے. سوچے صرف ایک کپڑے میں دکھاوے کی نیت شامل کی تو اتنا سخت عذاب ہے. یہاں تو لاکھوں کا سب کچھ ہو رہا ہے اور سارا اوپر سے لے کے نیچے تک دکھاوے پر ہے. اچھا ہال دکھاوے کے لیے، اچھے کھانے دکھاوے کے لیے، اچھے جہیز دکھاوے کے لیے، اچھی رسمیں دکھاوے کے لیے، پوری دنیا کو کیا کچھ نہیں بانٹا جا رہا ہے. ڈر لگتا ہے سوچ کر کے کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ پھر غریب جو ہے وہ اپنے آرگنز، اپنے جسموں کو جو ہے بیچ کر کے پھر کہیں دینا شروع نہ کرے. سوچیں اس قدر خراب ماحول ہے، اس قدر جو ہے ماحول ہم نے بگاڑ رکھا ہے، اس پر کنٹرول کیجیے. ایک دم سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن جو ضروری ہے جہاں تک جتنا ضروری بنتا ہے اتنا کریں اور دکھاوے سے پرہیز کریں. دکھاوے والی چیز نہ رب کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے.